خفیہ رکھا گیا تھا, کابینہ کو نہیں دکھایا گیا تھا. آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں کہ وہ کیبنٹ سیکرٹ رکھا گیا تھا اور کیبنٹ ممبرس کو دکھائے بغیر منظوری لی گئی تھی؟ آپ نے کچہری میں مجھے انٹرویو دیا تھا. میں نے آپ کو کچہری میں انٹرویو دیا تھا, اگر آپ وہی دوبارہ سن لیں نا آپ کو سمجھ آئے گی اصل مسئلہ کیا تھا. جی جی کل ہی سنا ہے. میں نے ابھی جو ہے وہ آپ کو یہ یہاں پہ بھی میں نے یہ بتایا ہے پورا کہ یہ جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک, میں یہ دوبارہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو بات ہے, ایک اپارٹمنٹ تھا 1 ہائیڈ پارک. وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ حسین نواز کی ملکیت تھا. وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ خریدا گیا تھا علی ریاض ملک صاحب سے, جس کی قیمت جو ہے وہ اراؤنڈ 46 ملین پاؤنڈ تھی. اچھا, اب جب وہ اپارٹمنٹ خریدا گیا تو اس کے اوپر جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کی تحقیقات شروع ہوئیں کہ یہ علی ریاض ملک نے 46 ملین پاؤنڈ کہاں سے دیے ہیں حسین نواز کو. یہ ایک اب علیحدہ سوال ہے کہ حسین نواز صاحب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ 46 ملین پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ وہاں پہ اون کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اسی احتساب کیس میں حسین نواز کو بھی شامل کرے. تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا ہوا کابینہ میں, کیا ہوا میں ادھر ہی آتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کا حسین نواز صاحب سے آج کل دلی رشتہ ہے, لیکن اچھا کوئی بات نہیں, آپ کو بہت کچھ ہو سکتا ہے اپنا آپ کو سینٹ کا ٹکٹ اگر نہ دیا یہ نہیں پتا باہر ہڑتال کروں. آپ کو صرف یہ نہیں پتا باہر جائیں گے تو کیا ہوگا, باقی سب پتا ہے, باقی بھی پتا ہے وہ. اچھا, اس کے کابینہ بعد میں کیا ہے نا, بتاتا ہوں صبر کریں, نون لیگی صبر کریں. ہمارے نون لیگی دوست جو ہے نا وہ جذباتی ہو گئے, کوئی بات. اچھا, اب اس کے بعد جب 46 ملین پاؤنڈ دیا گیا تو وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات شروع ہو گئی کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا. جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تو درمیان میں علی ریاض ملک نے آفر کیا نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ اگر آپ یہ تحقیقات اس سے آگے نہیں لے کے جاتے تو ہم یہ پیسہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ہم واپس کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ, لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ این سی اے اور علی ریاض ملک کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ خفیہ رکھا جائے گا, یہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ میں بتاتا ہوں, جب بھی کوئی پلی بارگین ہوتا ہے وہ کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آفر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا 300-400 ارب روپیہ ہے, آپ اگر اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو نان ڈسکلوجر آپ کو سائن کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کرمنل کیس میں آ جائیں اور ثابت کریں. جو لائرز تھے سارے وہ جو ہمارے گورنمنٹ کے, ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کے نتیجے میں 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ڈالرز کے کرنچ میں رہتا ہے, ہمیں ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں, ہر مہینے قرضہ پورا کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم اس پلی بارگین کی شرط کو مان کے اس کو خفیہ رکھ کے تو وہ پیسے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کابینہ سے بھی خفیہ رکھ. جی کابینہ سے. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے. وہ اس لیے سپریم کورٹ میں نہیں, بات آگے پوری کرنے دیں نا. وہ جو آپ نے 450 ایکڑ زمین ملک ریاض سے لی وہ کس مت میں؟ کون سی؟ وہ جو ڈونیٹ کیا تھا انہوں نے, وہ کیا ہے؟ جو القادر یونیورسٹی. جی جی القادر. یہ ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نان پروفیٹیبل. صحیح. اس میں سے کوئی بھی شخص کوئی پروفٹ. عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فلنتھراپسٹ ہیں. عمران خان نے شوکت خانم بنایا, عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی, عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنائی. القادر یونیورسٹی عمران خان کی کوئی ان کو ذاتی پیسے نہیں دینے, نہ ہی وہاں پہ کوئی, وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو مفت. فیملی کا ٹرسٹ ہے نا عمران خان. سارے ٹرسٹ جو ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں, فیملی کے بنتے ہیں, لیکن نان پروفیٹیبل ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ پیسے نہیں لے سکتے. تو ملک ریاض نے کیوں پیسہ دیا اس فیملی کو, اس ٹرسٹ کو؟ اس ٹرسٹ کو زمین پہلے دی ہے امجد حسین صاحب نے. امجد جو ہیں, حاجی امجد صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی اے. سہاوا میں جگہ ہے, اور اگر آپ کو اتفاق کبھی ہوا وہ سہاوا آنے کا تو وہاں پہ ابھی بھی آپ کو میں 400 کنال جگہ جو ہے وہ لے دیتا ہوں, کیونکہ پہاڑ ہے, بنجر پہاڑ ہے, آپ کو مل جائیں گے. کتنی مالیت ہے اس کی جو ملی ہے؟ جب ملی تھی اس وقت میرے خیال میں 5000 روپے کنال ہوگی. آج بھی مل سکتی ہے. نہیں, اب بھی مل سکتی ہے. 5000 کنال, 5000 کنال جگہ 5000 روپے کنال. اتنی ہوگی چودھری صاحب, 5000 روپے پر کنال. بنجر ویران. چودھری صاحب یہ میڈیا سارے بزنس ٹائکون اس طرف کہہ رہے ہیں, ایسی کون سی شخصیت ہے جس کا نام نہیں آ سکتا لیکن سابق وزیر اعظم گرفتار ہو جاتے ہیں, اس سے سوال نہیں ہو سکتا, ایسے کیا ہو؟
یہ تو آپ اپنے میڈیا اونر سے بات کریں. اچھا بیرسٹر شہزاد جو ہیں ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ کا الزام ہے کہ 2 ارب روپے کمیشن لیا. آپ بیرسٹر شہزاد نے کمیشن لیا کس میں اس ساری ڈیل میں جو 190 ملین پاؤنڈ واپس کیسے آئے. دیا ہوگا, مطلب اس نے کیا کیسے دیا ہوگا؟ اچھا اس میں کسی نے کوئی کمیشن نہیں لیا. دیکھیں نا, سوال یہ ہے کہ ایک پیسے ہیں جو نیشنل کرائم ایجنسی دے رہی ہے پاکستان کو, اور اس میں وہ پیسے پاکستان آ رہے ہیں, تو اس میں کیسے تو پاکستان نے وہ پیسے ملک ریاض کو کیوں دے دیے؟ اس لیے دے دیے کہ آپ کے پاس دوسری صورت یہ تھی کہ آپ وہاں پہ کرمنل کیس لڑتے. نہیں تو ملک ریاض کا جرمانہ آپ نے کیوں ادا کیا؟ اس لیے کہ وہ ملک ریاض کے پیسے تھے. وہ کرائم ایجنسی پاکستانی حکومت کو دے رہی ہے کس اور شرط پہ حکومت دے اسی رہی ہے؟ شخص کو واپس دے رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, این سی اے نے کہا تھا کہ ملک ریاض کو واپس کریں. یہ بتا دیں, این سی اے نے کہا تھا کہ ملک ریاض کو پیسے دینے. کچھ یہ سوالوں کے بتا آپ دیں. جواب دے دیں نا, پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. ہاں. دیکھیں باقی دوست لوگ بیٹھے ہو, آپ کے ساتھ پلی بارگین ہوتی ہے نیب کی. اچھا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو نیب آپ کے خلاف کرمنل کیس کرے, یا آپ نے کہا کہ جی میرے پاس کرمنل کیس نہ کریں اور میں آپ مقیہ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ, تو پیسے اتنے میں آپ کو دے سکتا ہوں. جب انہوں نے ایک شرطوں کے اوپر آپ کے پیسے دیے, تو یا تو پھر نیب آپ کے خلاف پلی بارگین وہ نہ پیسے غیر قانونی تھے یا قانونی تھے, یہ بتائیں. یہ ثابت نہیں, لیگل منی تھی یا انلیگل تھی؟ یہ ٹرائل ہوتا تو پتہ چلتا. این سی اے نے آپ کو دیا, آپ نے ملک ریاض ملزم کو واپس کیوں کیے؟ نہیں متی بھائی دیکھیں نا, سوال آپ کا یہ نہیں بنتا. آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ پری بارگین میں جو پیسہ ہے وہ خزانے میں آتا ہے, سرکاری خزانہ سرکاری خزانے میں آتا ہے, وہ جو لوٹنے والا ہوتا ہے اس کی جیب میں نہیں جاتا. یہ کیسے آپ نے واپس کر دیا؟ نہیں تو مجھے آپ بتائیں نا, یہ آپ نے کیسے ثابت کیا کہ انہوں نے لوٹے؟ جو وہاں پہ جسٹیفائی کرتے نا کہ پاکستان سے پیسہ نکال کے وہ کہاں کیسے لے گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یا تو پھر آپ کیس لڑتے نا. نہیں کیس لڑتے, پاکستان نے نہیں لڑا نا. کیوں نہیں لڑا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں 5 سال کیس لڑتے یا پیسے لے لیتے. تو پھر اس بندے سے پھر یہاں پہ 450 کیس ایکڑ کرتے, زمین بھی پکڑ یہاں پہ پاکستان میں ان کے خلاف کیس این کرتے. سی اے میں پلی بارگین سے آپ پیسے لے رہے ہیں, تو پھر یہاں پہ کیسے کرتے؟ این سی اے نے ان کو کیوں نہیں دیے؟ آپ کو پیسے کیوں دیے؟ ڈبل جیپرڈی ہوتی ہے. نہیں این سی اے نے آپ کو پیسے کیوں دیے؟ ملک ریاض کو کیوں نہیں دیے؟ حکومت کو کیوں دیے تھے این سی اے نے؟ یہ اچھا سوال ہے. انہوں نے ملک ریاض ہی کو دیے تھے. اچھا آپ کو دیا ہی نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے ملک ریاض نے جو ہے وہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائے. اچھا یہ کون سے سرکار کو پیسے دیے ہی نہیں برطانوی حکومت نے؟ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا, ریاست جو ہوتی ہے, اس کے سارے جگہوں کے اوپر. سر جی میری یہ بات سنیں, برطانیہ نے حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیے. یہ نہیں, یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا. کابینہ میں کیسے آ گیا معاملہ سر؟ یہ کیبنٹ میں کیوں آیا؟ وہ پاکستان ٹرانسفر ہوئے نا. پیسے حکومت کے تھے, پیسے حکومت کے تھے یا ملک ریاض کے, یہ بتائیں. پیسے ملک ریاض صاحب. اچھا تو پھر این سی اے کو کیوں دیے تھے ملک ریاض اس نے؟ لیے کہ ان کا پلی بارگین ہوا. تو پری بارگین کیوں ہوا تھا؟ پلی بارگین اس لیے ہوا تھا کہ ان کے اوپر 46 ملین پاؤنڈ کا نیشنل کرائم ایجنسی میں انویسٹیگیشن تھی. اور یہ کرائم ایجنسی ہے نا, ہاں, تو یہ کرائم تھا نا. تو پلی بارگین کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو پلی کرائم کا پیسہ جب حکومت کو ملا, ملزم کو واپس پھر آپ کیوں کیا؟ کیس لڑتے نا. نہیں تو کیبنٹ میں آپ نے وزیروں کو تو بتا دیتے, ساروں نے حلف اٹھایا ہوتا میں ہے. نے سب کو بتایا تھا, اسی لیے لوگوں آپ نے کہا کہ وہ بند سیل بند لفافہ تھا اور سارے منسٹر کہہ رہے ہیں سیل بند تھا. فواد میں کیس لڑنے کا کیا خوف تھا؟ چلے کیس بھی اگر ہم لڑتے پاکستان, وہاں پہ کیا خوف تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیس لڑنے میں, 4-5 سب سال کا حکومت چلی جاتی. یہ بات بھی حکومت ہماری ہوتی ہے 18 مہینے. تو جلدی جلدی پیسہ اچھا جی, چلو باقی ہو